اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا من فضل ربی، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی نکاح کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کیا حکمت کے پیش نظر نکاح کیے، کن عمر میں نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 نکاح کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور آج چوتھا نکاح کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، اور چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے، تو ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آپ نے کتنے نکاح کیے، کیا حکمت پہ نکاح کیے، کس سے نکاح کیے۔ یہی ہماری کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ بے ادبی کرے شان مصطفیٰ میں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، کیا وجوہات سے نکاح کیے، وہ جب نکاح کیے تو خواتین کیسے تھے، بیوہ تھے یا طلاق شدہ تھے یا کنوارے تھے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو 3 سلسلے بتا دیا گیا ہے کہ 3 نکاح کس عمر میں کیے گئے، کس سے کیے گئے ہیں، کیا حکمتیں تھی۔ آج چوتھا نکاح کے بارے میں بتایا جائے گا۔ چوتھا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 56 سالہ میں کیا، 56 ایئرس تھی آپ کی جب چوتھا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور یہ نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ حضرت حفصہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ہے، ان کے بیٹی ہے۔ جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جنگ بدر کے بعد آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جنگ بدر میں آپ کے شوہر شامل تھے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، تو ایک ماں باپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو جائیں یا شوہر نالائق نکل جائیں تو ماں باپ کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے، ان کے زندگی میں قیامت کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی ایک اثر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آیا کہ میرے بیٹی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے بیٹی کے نکاح کے بارے میں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نکاح کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے حکمت الہی کے تحت خاموش ہو گئے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لے کر بڑا پریشان ہے، ایک باپ پریشان بھی ہوتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے عمر تم پریشان نہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہترین شخص ہوگا جو حضرت حفصہ سے نکاح کرے گا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت حفصہ سے میں نکاح کروں گا، تو سوچے آپ خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تمام امت کی ماں بننے والے ہیں تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ازواج ہیں، حضور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ مومنین کے مائیں ہیں بول، تو اتنا بڑا شرف مل رہا ہے تو کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ھذا من فضل ربی، اے عمر یہ رب کا فضل ہے بول کر۔ تو اللہ جب فضل کرنے بیٹھتا ہے تو بے انتہا نوازتا ہے۔ جب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ جب میں بندے پر فضل کرتا ہوں تو یہ شکر مناتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ ہم صرف ھذا من فضلی کو ایک گھر کی عمارت پر لکھنا سیکھ لیا، ہم خالی ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضلی ربی۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ ھذا من فضلی ہے کیا، اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں، ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جائیداد آ جائیں، حرام سے آئے یا حلال سے آئے پرواہ نہیں، بلڈنگ بن جائے اس پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضلی ربی۔
حرام کے کمائی پہ اللہ کا فضل کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ کا عذاب ہے آپ کے اوپر. بڑے بڑے عمارتیں بنا لیتے حرام کی کمائی سے، لوگوں کے خون چوس کر، اور اس پر لکھ دیتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. رب کا فضل نہیں ہے، یہ رب کا عذاب ہے. یہی عمارت کل قیامت کے دن تمہارے طواف بنا دی جائیں گی. تو ہم ھذا من فضلی کا مطلب سمجھے، اور اللہ جو نعمت دے اس پر پہلے شکر منانا سیکھے. یہی ایک آزمائش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب ان سے نکاح کے بارے میں کہا گیا تو آپ بڑے خوش ہو گئے. تو یہ کہا گیا اللہ کا فضل ہے، تو آپ اور زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ نے میری بیٹی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چن لیا ہوا. اور آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی دیندار شخصیت تھی. آپ کے علم اتنا پائے کا علم تھا، آپ عالمہ تھی، آپ تفسیر بیان کرتی تھی قرآن کی، آپ مفتی تھی. آپ کے فتوے خلفائے راشدین طلب کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کون دے رہے ہیں یہ فتوے؟ خاتون ہیں. آج اسلام میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ عورتوں کو پاؤں میں زنجیراں ڈال دیے بلکہ. ارے اسلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، جتنی آزادی اسلام آنے کے بعد عورت کو ملی شاید ہی کسی کو نہیں ملی ہوگی. اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ جب شوہر مرتا تو ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا تھا یا اسے بھی جلا دیا جاتا تھا. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو جیسے وراثت تقسیم ہوتی تھی ویسے ماں تقسیم ہوتی تھی بیٹوں کو، نکاح کیا جاتا تھا ماں کے ساتھ معاذ اللہ. یہ عالم تھا. جب اسلام نے قدم رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم لوگ بیٹی کو زندہ دفنا دیتے ہو، پیدا ہوتی ہے تو سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ میرے سر کا تاج ہے. یہ عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے عورت کو دی ہے. آج ہم خواتین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ گھر کے کام کاج کیسے کریں، یہی کر کر ہم وہ نہیں ہوتے. تو سوچے وہ لوگ بھی کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں کوئی کام والے نہیں ہوا کرتے تھے، اپنا کام اپن خود کیا کرتے تھے. بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ آپ کے پیٹھ پہ گٹے آ گئے تھے، چکی پیستے ہوئے ہاتھوں کو گٹے آ گئے تھے، بوجھ اٹھا اٹھا کر کھاندے پر گٹے آ گئے تھے. اتنی محنت کیا کرتے، مگر علم کا عالم دیکھے آپ، علم کا ذوق و شوق دیکھے آپ، کتنا علم ہوا کرتا تھا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ ہے جنہیں اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی ازواج محترمہ جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی عبادت گزار بندی ہے، بڑی روزے رکھنے والی بندی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دو کل جنت میں بھی آپ کی نکاح میں رہے گی. بول تو یہ بڑی سعادت آپ کو بخشی گئی ہے، کل جنت میں بھی آپ کے ازواج میں ہے کہ آپ بھی ہوگے. ویسے تو ہر ازواج میاں بیوی جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، مگر خصوصی اعلان کیا گیا کہ حضرت حفصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں بھی وائف ہوں گے. وہ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کیا خوشی کا عالم تھا ہوگا کہ جب اگر کوئی نمازی ہو جائیں، اگر ان کے استاد کہہ دے کہ تم نمازی ہوتے خوشی کا عالم ہو جاتا ہے. ایک تقوی والے ہو بولتے خوشی کا عالم ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقوی والے ہو تو کیا خوشی کا عالم ہوگا. اللہ کے قریب تقوی والے بڑی بات ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے بڑے روزگار ہے، کتنی بڑی بات ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتوے طلب کیا کرتے تھے. یہ کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب میں مجھے اللہ نے جبریل نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، خواب میں اللہ کے بھیجنے پر مجھے دودھ کا پیالہ دیا، میں نے وہ پیالہ پیا حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے ناخنوں میں محسوس کی. جب بچ گیا تو میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا تعبیر کیا ہے خواب کی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم. میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کیا. اس کے بعد بچے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پاس یہ علم ہونے کے باوجود حضرت حفصہ سے فتوے لیے جاتے تھے. سوچو کیسا عالم ہوگا علم کا. اور آپ کے پاس صحابہ اکرام علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور آج جو تصویر بیان کرتے صحابہ فرماتے کہ ہمارے ذہن و گمان کام نہیں کرتے تھے کہ یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے. بول اتنا علم کے پیروکار ہوا کرتے تھے. آج تو ہمیں چاہیے کہ خاتون کو علم سیکھے. آج ہمارے کم علمی کی وجہ، کم علمی اتنی ہو گئی، ہمارے جاہلیت کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں فرض علم نہیں معلوم، جو ہم پر فرض کیے گئے علم وہ نہیں معلوم ہمیں.
کتنے ایسے خواتین ہیں جی رہے ہیں دنیا میں مسلمان، جنہیں کب نماز فرض ہوتی ہے نہیں معلوم، کب ٹوٹتی ہے نہیں معلوم، کب ہمارے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے نہیں معلوم، کب ٹوٹتا ہے. حتیٰ کہ کم علمی کا یہ عالم ہے کہ کئی خواتین ہاتھ پر پینٹ رکھ کر وضو بھی ہو گیا سمجھتی ہے، غسل بھی ہو گیا سمجھتی ہے، نمازیں پڑھنے لگ جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر ہاتھ پر آپ کے پینٹ تو دور کی بات ہے، اگر آٹا بھی گوندے ہوا آٹا اگر ناخن میں چلے گیا وہ نہیں نکالے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا. آپ پینٹ لگا کر سوچتے ہیں کہ وضو ہو گیا، ہرگز نہیں ہوتا. وضو ہوتا نہ غسل ہوتا پینٹ لگانے. ہم علم سیکھے، فرض علم ضرور سیکھے. جو ماں باپ اپنے اولاد کی آخرت بہتر کرنا چاہتے وہ ماں باپ ضرور علم سیکھے، کیونکہ اولاد ماں باپ کی پرچھائی ہوتی ہے. آپ برے اعمال کرو گے اولاد بھی بری اعمال کرے گے، آپ اچھے عمل کرو گے آپ کی اولاد بھی اچھے عمل کرو گے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات میں گشت کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اپنی قوم کو اس میں کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا کوئی پریشان حال ہے، رات میں اندھیرے میں گھوم کر دیکھا کرتے تھے. تو ایک دروازے سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ عمر کو نیک توفیق دے ہوئی، عمر نے میرے شوہر کو جنگ کے لیے بھیج دیا ہوئی. تو جب آپ نے صبح جب گفتگو کی تو پتہ چلا کہ ان کے شوہر کو جنگ کے لیے بھیج دیا گیا اور کئی مہینے ہو گئے. تو آپ نے فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 4 مہینے سے 6 مہینے تک. تو آپ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ 6 مہینے کے بعد اگر جنگ میں دیری ہو رہی ہے تو پہلے کے جو مرد ہے وہ واپس گھر کو آ جائیں گے اور دوسرے مرد جنگ کے لیے جائیں گے. یہ آپ کا بڑا احسان ہے امت کے اوپر کہ آپ نے ہر طریقے سے تعلیم دی ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کمانے کے نام پہ سالوں باہر چلے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا اٹھا کر پڑے. جو شوہر باہر جا رہا ہے اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ نے توفیق دے دی اپنے فضل سے وہ بڑا پرہیزگار رہ گئی، اور جو نہیں رہ رہے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات جوڑے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ ہم اپنی دنیا بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی رہتی دنیا میں آخرت بنانا نہیں چاہ رہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیا میں اپنی آخرت دیکھیں. اگر آپ کو باہر 2 لاکھ کی کمائی ہو رہی ہے اور اپنے ملک میں 1 لاکھ بھی کما رہے ہیں تو شکر منائیے، اپنے ملک میں رہیے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پوچھنے والا ہوگا، آپ کے اچھے برے میں رہے گا کوئی بھی. وہاں جب کمانے جائیں گے جا کر پوچھے کمانے والوں سے کیا حال ہے، کوئی پوچھنا حال نہیں ہوتا. خود بیمار ہوتے ہیں خود اٹھ کر دواخانے کو جانا پڑے گا. نہ ماں باپ کی خوشی نصیب ہوتی ہے، نہ ماں باپ کا دکھ ہوتا ہے، نہ خوشی محسوس ہوتی ہے. بس ایک کمانے کی زندگی میں اپنی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اور اپنی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو اتنی زندگیاں گزار دیے، کئی عمریں گزار دیے باہر ہی، سالوں 2 سال 5 سال نہیں آئے. تو اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرے اور جس سے نکاح کر آئے اس پر بھی ظلم نہ کرے. ہم غور کریں اپنی زندگی صحابہ اکرام کے طریقے پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ازواج محترم جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری اپنی زندگی ویسے گزارے. یہی کامیاب والی زندگی ہے. اور آپ کے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کو وصیت کر دی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب میں مر جاؤں جتنی میری وراثت ہے وہ خیرات کر دینا. وہ اتنی بڑی اللہ پہ توقع رکھنے والی بندی تھے وہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خیرات کریں اللہ کی بارگاہ. آج ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ جب ہمیں کروڑوں روپے دے گا تو جب خیرات کریں گے. نہیں، اللہ اگر آپ کو 10 روپے بھی دے تو آپ پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں اس میں سے 1 روپیہ خیرات کروں گا. آپ کا جیسا اللہ پہ توکل ہے ویسا خیرات رکھے. آپ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مال پر 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے. اگر تمہارے پاس صاحب نصاب ہو گئے تو تمہارے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دیا جائے گا. مگر صوفیہ فرماتے ہیں جو راہ سلوک میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ 2.5% رکھے، باقی سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دے. یہ صوفیہ کی تعلیم ہوا کرتی. تو ہمیں چاہیے کہ خیرات کا ہمارے گھر میں معمول بنائیں، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. جب اللہ تمہیں مال دے کر نعمت دے تو آپ اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر کر رب کا شکر منائیں، پھر دیکھیں مال میں اللہ کیسا آپ کی برکت دیتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا خیرات سے مال کم نہیں ہوتا. ہمیں خیرات کرنی چاہیے. خیرات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بری موت کو روکتا ہے، ہمیں خیرات کرنا چاہیے. ہم جب بھی گھر سے نکلے کچھ اپنے طاقت کے مطابق، اپنی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق خیرات کر کر گھر سے نکلیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے.
اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمتوں پر نکاح کیے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ازواج تھے کن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، کس اسباب پہ ہوا تھا، کس سے ہوا تھا۔ معاذ اللہ جو چاہے لوگ اٹھ رہے ہیں میڈیا پر، جو چاہے منہ پر بانیے اسلام کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو ہمارا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم علم سیکھیں اور ان کا دفاع کریں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، جو ہے حقیقت جانے، پہلے پڑھے پھر اس کے بعد کہیں۔ بڑے باتیں کہنے کے لیے، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں کتنے ماں باپ ہیں جو عنقریب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نے گستاخی، تو کتنے ہمارے ماں باپ تھے جو اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ بتایا کہ جو اس نے گستاخی وہ کی، غلط کی وہ۔ کتنے ماں باپ ہیں، اپنے آپ پر غور کر لے۔ کتنے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو، اولاد کو بٹھا کر بتایا جو اس نے شان میں گستاخی کیا، نہیں یہ اسلام کا کیا طریقہ ہے، کس نے بتایا؟ نہیں بتایا کسی نے۔ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہماری زندگی کیسے بھی گزر جائے، بس ہماری زندگی اچھی ہونا ہے، کیسے بھی ہماری آخرت کی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ کتنے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کلمہ میں پڑھ لیا ایمان والا ہوں، تو ہرگز یہ نہ سمجھے، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کو بھی منافق کہا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاری کا نام ایمان ہے ہمارا، اور ہمارا عالم کیا تھا؟ مست ہماری زندگی گزر رہی ہے، نہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے نہ سونے میں ہمارے فرق ہوا، نہ کھانے میں ہوا، نہ پینے میں ہوا۔ وہی اگر کوئی آپ کے ماں باپ کے بارے میں برا بھلا کہہ دے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اور ہمارے ایمان کا تقاضا دیکھ لے کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ تم مجھے عزیز نہیں رکھو گے، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور ہمارا آج یہ عالم ہے کہ ہمارے ماں باپ کے برا بھلا کہہ دیں گے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیے تو ہم سکون سے کھا بھی رہے، سو بھی رہے، پی رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روڈوں پہ نکل جائیں، لڑ لے کر لے، نہیں۔ اپنی اولاد کو پہلے دین سکھائیں۔ ماں باپ کا پہلا فریضہ جو بتا گیا ہے وہ دینی تربیت کرنا ہے اپنی اولاد۔ آج اس سے ہی ماں باپ محروم ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار تھا، ہماری ماں کا یہ کردار، کہ صحابہ اکرام آپ سے فتوے لیا کرتے تھے، صحابہ اکرام آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تفسیر سنتے ہوئے۔ آج ہمارے خواتین کو کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کے بارے میں تو انگلش سے اپنی اولاد سے بات کر لیتے، کبھی یہ دیکھا ہے کہ اپنی اولاد کی آخرت، اس کی خبر کا کیا حالات ہے ہمارے وجہ؟ تو ہمیں چاہیے اپنی اولاد کی نظر رکھے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ روزے میں تھے، آپ کا اتنا پاک دامن، اللہ کے بارگاہ میں اتنا قرب تھا آپ کا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ روزے میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو جس حال میں موت آئے گی قیامت کے دن اس حال میں ہی اٹھایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل آپ روزے کی حالت میں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کل اللہ نے چاہا تو ہم سب کو ان کی بابرکت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔